اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آواز کی بیٹے ذرا کھول دیں، ایکو نہ ہو، آواز پوری کھول لیں بیٹے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام محترم محمد فاروق قمر صاحب، ڈسٹرکٹ ہیڈ سوشل میڈیا تحریک منہاج القرآن ضلع بکھر، محترم المقام عبد الواحد لودھرا صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل کوٹ کوٹ، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی علمی آغوش کے پروردہ برخوردار، جن کو آپ سب نے سنا، محترم عبدالرزاق صاحب، آج کی اس پروقار تقریب میں موجود علماء کرام، علاقے کے معززین، قابل صد احترام میرے بیٹوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی یہ تقریب، اس کی دعوت ہمیں محترم محمد اکرام صاحب جو ہمارے سیکٹر کے یہاں کے انچارج ہیں، انہوں نے دی تھی۔ یہاں پہ آ کے خوشی اس بات کی ہوئی کہ رات کا کافی وقت بیت گیا ہے، اس کے باوجود ذکر حسین سننے کے لیے آنکھیں کھلی ہیں۔ یہ جگراتا قبر میں روشنی کا سبب ہے۔ اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر کرنا اللہ کی بھی سنت ہے اور تاجدار انبیاء کی بھی سنت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حسین کا ذکر کرنا اللہ کی بھی سنت ہے؟ اور تاجدار انبیاء کی بھی سنت ہے؟ چونکہ پاکستان نے ہی نہیں، امت مسلمہ پہ جو ایک علمی زوال ہے، جب دین کے نام پر لوگ روٹی کمانے لگ جائیں، جب دین کا نام لے کر کاروبار ہونے لگ جائے، تو پھر اصل چھپ جاتی ہے اور نقل کو ہی لوگ اصل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آج کے اس اجتماع کے اندر میں چاہوں گا کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی یہ بات سمجھ کے جائے، تاکہ اس کے ذہن کے سوتے کھلیں کہ عقیدہ اہل سنت ہے، اور عقیدہ اہل سنت کی بنیاد ہے کیا؟ اس زوال کے دور میں سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جنہوں نے اہل سنت کو قرآن پڑھنا سکھایا۔ سورہ کہف یہ قرآن مجید کے 15ویں اور 16ویں سپارے میں موجود ہے۔ کس نے دیکھی ہوئی ہے سورہ کہف؟ ہاتھ کھڑا کریں گے ذرا پیچھے تک۔ سورہ کہف
دیکھیے لکھی ہوئی، ہاتھ اوپر کریں ذرا، دیکھیے قرآن کتنا پڑھتے ہیں ہم۔ قرآن پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے میں مروں تو تب میرے اصالِ ثواب کے لیے پڑھا جائے۔ قرآن زندہ کتاب ہے۔ قرآن بولیے، زور سے بولیے، قرآن زندہ کتاب ہے اور اس پر زندوں کا زیادہ حق ہے۔ ہاں، رہی بات قبر والوں کی، وہ ایڈیشنل بینیفٹ ہے، وہ اضافی فائدہ ہے کہ جو کوئی زندگی میں زندہ کتاب کے ساتھ جڑ جائے گا، قرآن اسے قبر میں بھی اکیلا نہیں رہنے دے گا۔ ہم نے تو قرآن رکھا ہے کہ بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو اس کے سر پہ سایہ آگا۔ ہم نے تو قرآن رکھا ہے عدالت میں جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے۔ ہم نے تو قرآن رکھا ہے ہر رمضان میں تراویح میں پڑھنے کے لیے۔ رہی بات کہ تجارت کس اصول پہ ہو، معاشرت کس اصول پہ ہو، عدالت کس اصول پہ ہو، سیاست کس اصول پہ ہو، سفید بالوں کا ادب کس اصول پہ ہو، اپنے سے چھوٹے میں شفقت کس اصول پہ ہو، جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے، تجارت کیسے ہے، دکانداری کیسے ہے، استاذ کیسا ہے، شاگرد کیسا ہے، حاکم کیسا ہے، محکوم کیسا ہے، یہ سب کچھ کھتریوں سے نہیں لیا جائے گا، یہ سب کچھ تاجدار انبیاء پہ نازل ہونے والے قرآن سے لیا جائے گا۔ قرآن میں ہر وہ چیز ہے جس کی ایک انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ میں نے ایمان والوں کی بات نہیں کی ابھی، میں نے کہا انسان کو، یہ ہدی للناس انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہندو کے لیے ہدایت، اس کا بھگوان نہیں، قرآن ہے۔ عیسائی کے لیے ہدایت قرآن ہے، یہودی کے لیے ہدایت قرآن ہے، بدھ مت کے لیے ہدایت قرآن ہے، مسلمان کے لیے ہدایت قرآن ہے۔ اگر عیسائی اس کو پڑھ کے چاند پہ جا سکتے ہیں، اے امت مسلمہ تو زمین کے نیچے کیوں جا رہی ہے؟ چاند پر انجیل نے نہیں پہنچایا، پیارے مصطفیٰ کی علم کی کتاب قرآن نے پہنچایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مردے بخشوانے کی کتاب ہے، یہ زندوں کو زندگی گزارنے کے نظام دینے کی کتاب ہے۔ اور اگر اس کو کسی نے پڑھنا ہو بڑی تفصیل کے ساتھ کہ تفسیر کی بھی ضرورت پیش نہ ہے اور ترجمہ ہی کام پورا کر دے، تو پھر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا کیا ہوا ترجمہ عرفان القرآن کے نام سے موجود ہے، ہر گھر میں رکھیں، بیٹی پڑھے، بیٹا پڑھے، باپ پڑھے، ماں پڑھے، میری بیٹی پڑھ لے، میری بہن پڑھ لے، جس کا جی چاہے، ایک ہی تو کتاب ہے۔ کیا کہا میں نے؟ زور سے بولیے، پیچھے تک آواز آئے۔ ایک ہی کتاب ہے جس کو میاں اور بیوی دونوں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ دنیا کی کتابیں بیوی کہتی ہے کہیں خامد نہ پڑھ لے، خامد کہتا ہے کہیں بیوی نہ پڑھ لے، موبائل اٹھا لے، بھائی کہتا ہے کہیں بہن نہ دیکھ لے۔ اس کتاب کو رکھو گھر میں، آپ کی غیر موجودگی میں جو بھی اٹھا کے پڑھ لے خیر ہی خیر ہے۔
اس قرآن کی سورہ کہف. کون سا پارہ بتایا میں نے؟ آپ نے بولنا ہے تو میں نے بولنا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جب میں نے شروع میں کہا ہے کہ دین کے نام پہ کاروبار کرنے والوں سے دین سمجھ نہیں آتا. کون سا پارہ؟ 15. اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، اور اسی میں اصحاب، بولیے سارے، اصحاب کہف کون تھے؟ بس یہ بات سمجھ آ گئی تو میرا سبجیکٹ آگے بڑھ جائے گا. دقیانوس بادشاہ کا نام تھا. بادشاہ کا نام کیا تھا؟ دقیانوس. اس نے اپنی سلطنت میں ظلم کی انتہا کر دی، یہ کہہ کر کہ میری سلطنت میں کوئی وحدہ لا شریک کا نام نہیں لے سکتا. عوام چپ سادھ گئی جیسے پاکستان کی چپ سادھ جاتی ہے. جو کچھ بھی ہوتا رہے عوام کہتی ہے مجھے کیا. عوام چپ سادھ گئی. قرآن مجید فرماتا ہے پھر اس سلطنت میں سے کچھ نوجوان، بولیے لفظ، یہ بوڑھوں کی بات نہیں ہے جو میرے جیسے، ان کی بات قرآن نے کہا فیا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں یوتھ. چند نوجوان اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا جس دھرتی پر محبوب رب کا نام نہیں لیا جا سکتا اس پہ رہنے کا کیا فائدہ ہے. اس دھرتی کو خیر باد کہہ کے چلتے ہیں، دنیا نہیں بساتے ہیں. وہ چند نوجوان اٹھے، میں لمبی بات نہیں مختصر کر کے سمجھا دوں گا، صرف وہ چل پڑے اور آ کے غار میں 309 سال سوئے. یہ لفظ بول رہے ہیں آپ نے، کتنے سال سوئے؟ پھر بولیے زور سے، پیچھے تک آواز ہے. 309 سال. 309 سال تک جس غار میں سوئے، غار نماز نہیں پڑھتی، غار روزہ نہیں رکھتی، غار حج نہیں کرتی، بس جنہوں نے عزم کیا کہ اپنا ایمان بچا لیں، اپنا، آپ کا نہیں، اپنا انڈیویجول ذاتی ایمان بچا لیں، بس قربانی یہ تھی کہ کمپرومائز نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا، اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے. آگے سو گئے غار میں. رب کو غار سے اتنا پیار ہو گیا، اس غار کے نام پہ قرآن میں پوری سورہ ہی رکھ دی. کتنے سال سوئے؟ 309 سال. کیا کرنے نکلے تھے؟ اپنا ایمان بچانے. یہ بات ہی خاص ہے، اپنا ایمان بچانے. وہ آگے سو گئے. جب یہ آ رہے تھے تو رب کائنات نے فرمایا ان کے بارے میں لوگ کہیں گے، کیا صلاحیت کریں گے. یہ قرآن مجید کے مفہوم بیان کر رہا ہوں اب آیات کا. فرمایا لوگ کہیں گے یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا. فرمایا کچھ کہیں گے یہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا. اور فرمایا کچھ کہیں گے نہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا. فرمایا یہ ساری قیاس آرائیاں ہیں. یہ سب کچھ بیان کر کے کیا فرمایا؟ ساری قیاس آرائیاں ہیں. کوئی کہے گا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا. یہ 3، 5 یا 7 جتنے بھی تھے یہ تو مولا نکلے تھے اپنا ایمان بچانے. کتا کیا کرنے نکلا؟ کتے کا بھی ایمان ہوتا ہے،
کتا نکلا، ساتھ چلا، جب بات ہوگی 3 کی تب بھی کتا، 5 کی ہو تب بھی کتا، 7 ہو تب بھی کتا، جب تک ان کا ذکر ہوگا کتا ساتھ رہے گا۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، وہ 3 تھے، 5 تھے یا 7 تھے، قرآن نے حتمی بات کر کے فائنل ہی نہیں کیا کہ یہ تھے کتنے، یہ فیصلہ سنایا ہی نہیں۔ اے مالک الملک، یہ تو لوگ کہیں گے، تو بھی تو کچھ کہہ، یہ تھے کتنے؟ فرمایا بندے میرا ایک ضابطہ ہے، میں بعض چیزوں کو کھلا چھوڑتا ہوں، ہر ایک کو فائنل کر کے نہیں بتاتا۔ میں نے لوگوں کی بات سنا دی ہے کہ لوگ کہیں گے 3 تھے، 4تھا ان کا کتا، 5 تھے، 6واں ان کا کتا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا، تو مالک تو بتا دے تھے کتنے؟ فرمایا نہیں، مجھے پسند یہ ہے۔ اگر میں نے فائنل بتا دیا تو 3، 5، 7 کی بحث ختم ہو جائے گی۔ مجھے پسند یہ ہے بس لوگ ذکر کرتے ہی رہے، کوئی 3 کہے تب بھی ٹھیک، 5 کہے تب بھی ٹھیک، 7 کہے تب بھی ٹھیک، لیکن صرف 3، 5، 7 نہ کہے، 7 کہے 4تھا ان کا کتا، 6واں ان کا کتا، 8واں ان کا کتا، بس کتے کا ان کا ذکر ملا کے کرتے چلے جائے، مجھے بڑا پسند ہے۔ لوگ تو ہر چیز کو شیعت کر دیتے ہیں نا کہ یہ شیعہ کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے۔ لوگوں، بے شرم لوگوں کی باتوں پہ عمل نہ کیا کرو، دیکھا کرو حیا بھی ہے کہ نہیں۔ رب کتے کا ذکر کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ اگر ہم کبھی زلجنا کا نام لے لیں، کس نے لے لیا اہل سنت کی مسجد میں زلجنا کا نام؟ یہ تو شیعہ لیتے ہیں۔ بے شرم آدمی، کتے سے تو کہیں بہتر ہے گھوڑا۔ کتے نے تو نہ 3 اٹھائے، نہ 5 اٹھائے، نہ 7 اٹھائے، یہ تو ساتھ چلا۔ زلجنا تو پھر بھی میرے حسین کو اپنی پیٹھ پہ سوار کرتا رہا۔ ہم لوگوں کے خوف سے دین چھوڑ جاتے ہیں کہ جی فلاں کیا کہے گا، ہم کسی سے لے کے نہیں کھاتے کہ کوئی کیا کہے گا، ہمیں سارا حیا مکین گنبد خضرا کا ہے، ان کے داکا کھاتے ہیں، ان کے گیت گاتے ہیں۔ وہ نکلے تھے اپنا ایمان بچانے، بولیے پیچھے تک آواز آئے، اپنا، لوگوں پھر کہہ رہا ہوں، اپنا ایمان بچانے نکلے، رب کو پیار اتنا آ گیا، وہ ذکر کر رہا ہے پلٹ پلٹ کے، پلٹ پلٹ کے، پلٹ پلٹ کے، لوگوں میرا حسین۔ اپنا ایمان بچانے تھوڑی نکلا ہے، وہ صرف مکہ والوں کا ایمان تھوڑی بچانے نکلا ہے، وہ صرف مدینے والوں کا ایمان تھوڑی بچانے نکلا ہے، قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے نہیں، جس کی وجہ سے ایمان ہے، جسے دین کہتے ہیں، میرا حسین کل دین پہ حفاظت کرنے کے لیے نکلا۔ اسی لیے تو چشتیوں کے بابے نے کہا، یہ جو بڑی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیا یہ کلام معین الدین چشتی میں اجمیری کا ہے بھی کہ نہیں، ایسے محقق کے اوپر 2-4 لفظ کہا کرو۔ انہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کلام معین الدین چشتی اجمیری ان کا ہے بھی کہ نہیں، ان کی پریشانی یہ ہے کہ اس کلام نے تو حد ہی کر دی، یہ کہہ کے کہ دین استحوس ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں دین اللہ کے ہاں پسندیدہ اسلام ہے۔
خواجہ خواجگاہ نے کہا دین اصل حسین، معین الدین کہتے ہیں دین حسین، دین حسین ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا ہوا؟ قرآن اسلام کو دین کہہ رہا ہے، معین الدین چشتی حسین کو دین کہہ رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ شیخ الاسلام نے فرمایا کوئی فرق نہیں۔ کیسے فرق نہیں؟ ان کے جب اسلام کو کتاب کی صورت میں پڑھو گے، جب دین کو کتاب کی صورت میں پڑھو گے تو اس کے ٹائٹل پہ اسلام لکھا جائے گا، اور جب دین کی ہر قدر کو مجسم دیکھنے کی بات آئے گی تو دین کو اسلام حسین کہا جائے گا۔ دین اصل حسین۔ اپنا ایمان بچانے نکلے تو رب ذکر کرتا ہے، کس کس کا؟ کتے کا بھی کر دیتا ہے۔ حقیر چیز کا ذکر کر کے قرآن نے سند دے دی، کوئی اس سے کم بھی ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، اور اس سے افضل ہو تو پھر تو کیا کہیں گے۔ بات تھوڑی اور بھی نکھار دوں، عقیدے پہ پہرا دیا کرو، عقیدے پہ۔ قرآن نہ سمجھ آئے کسی کو قرآن تو منہاج القرآن میں آئے، منہاج القرآن کو ہی قرآن آتا ہے۔ سود سے سود کا متبادل معیشت کا نظام چاہیے تو ہے منہاج القرآن۔ بینکاری کا بلا سود بینکاری کا نظام چاہیے تو منہاج القرآن۔ بات میں نکھار تب اور آ گیا جب قرآن مجید نے فرمایا دیکھنے والے اگر تو دیکھے گا کتا اپنے دونوں اگلے بازو پسار کے، بولیے ذرا سارے، کتا اپنے دونوں اگلے بازو پسار کے غار کے منہ پہ بیٹھا تجھے دکھائی دے گا۔ مولا کتے کا سٹنگ سٹائل بھی قرآن کا حصہ، کتے کے بیٹھنے کا انداز وہ بھی قرآن کا حصہ۔ فرمایا پیار ہی بڑا آیا۔ ان کا نہیں بتایا کہ وہ کیسے بیٹھے، فرمایا وہ تو بہت اعلیٰ ہیں، دیکھ لو مجھے ان سے کتنا پیار ہوگا جس کے کتے کا سٹنگ سٹائل بیان کر رہا ہو۔ کوئی ساتھ جڑ جائے صحیح، اگر اصحاب کہف کے ساتھ کتا جڑے تو مذکور خدا ہو جاتا ہے۔ شائیاں والا کے رہائشیوں اگر کوئی حسین کے ساتھ جڑ جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار خط نبوت، نعرہ رسالت۔ اور اگر کوئی جڑ جائے کربلا کے حسین کے ساتھ وہ بھی مسلمان، کتا تو نہیں۔ کس کس کو سمجھ آئی ہے میری بات کی؟ کس کس نے جڑنا ہے حسین کے ساتھ؟ ہاتھ کھڑا کرو ذرا۔ ہاں، کتے کا ذکر کر کے قرآن نے سند دے دی، جڑ جائے کوئی اپنا ایمان بچانے والے کے ساتھ بھلے کتا ہی ہو تب بھی مذکور خدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو پھر مکین گنبد خضرا کے امتی ہیں اور جڑیں گے اصحاب کہف کے ساتھ نہیں، جڑیں گے زہرا بطول کے لال کے ساتھ۔ کون ہے حسین؟ حسین کون ہے؟ تھوڑا سا ذکر محترم علامہ عبدالرزاق صاحب سے آپ نے سنا، وہ تو علامہ ہے، میں تو ویسے ہی ذرا تھوڑا آپ کو گرم کرنے آیا ہوں۔ علم جتنا تھا وہ تقریباً آپ نے سن لیا، تھوڑا بہت میں اس میں حصہ ڈالوں گا اپنے خیرات جو مجھے میسر ہے۔ میں نے کہا تھا ذکر حسین یہ تاجدار انبیاء کی بھی سنت ہے۔ بولیے، جب آپ کہیں گے نا تھک گئے ہیں
تو میں کوئی ایسی یاد کر کے نہیں آتا تقریر کے بھی میں نے ضرور سنانی ہے، میں ہر 5 منٹ کے بعد اپنی بات مکمل کر رہا ہوتا ہوں، وہیں کہیں گے وہیں بس کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب تک سننا ہے جاگ کے سننا ہے، الرٹ ہو کے سننا ہے۔ حسین نیت ہے ہی جاگنے کا نام، جاگنے کو ہی حسینیت کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیسے ذکر کیا؟ لوگ تو پوچھتے ہیں اب کیوں ذکر ہے؟ آقا کریم نے تب بھی ذکر کیا جب روئے زمین پہ ابھی حسین آیا نہیں تھا، ابھی کسی نے روئے حسین دیکھا بھی، موئے حسین دیکھا بھی نہ تھا۔ آپ کہیں گے یہ کہاں؟ حدیث میں آتا ہے تاجدار انبیاء کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی آقا میں نے رات کو خواب دیکھا، بڑا ڈراؤنا خواب تھا، میں پریشان ہوں، آپ کے سامنے پریشانی لے کے آئی۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا میری چچی بیان کر تجھے کیا خواب آیا؟ عرض کی آقا میں نے خواب میں دیکھا آپ کے جسم اطہر کا ایک گوشت کا لوتھڑا، جسم کے حصے سے ایک گوشت کا ٹکڑا یہ الگ ہوا آپ کے جسم سے، اور الگ ہو کے گوشت کا ٹکڑا میری جھولی میں آ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو سن کے فرمایا چچی یہ کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، یہ تو بڑا سعید خواب ہے۔ ان کے چہرے پہ جتنی بھی پریشانی تھی وہ دور ہوئی۔ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے کیسے سعید کیسے مبارک؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا قریب ہے میرا رب میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا اور وہ تیری گود میں پرورش پائے گا، تیری جھولی میں آئے گا۔ ماں کے بطن میں کیا ہے؟ جدید سائنس تو جب کہے گی تب کہے گی۔ لوگ بحث کرتے ہیں اللہ کا نبی جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا، میں علم مصطفیٰ کی بحث کرنے نہیں بھی بیٹھا۔ تاجدار انبیاء فرما رہے ہیں میری بیٹی کے کیا ہوگا؟ بیٹا۔ بولیے پھر بولیے پھر بولیے، اور تیری گود میں آئے گا۔ ام فضل فرماتی ہیں پھر ایسا ہی ہوا، اور وہ حسین وہ امام عالی مقام کی ولادت ہو گئی۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نانے کے ہاتھوں پہ نواسا ہے، اب نانا نواسے کو، نواسا نانے کو، نواسا بھی عظیم ہو گیا کیونکہ نانا بہت عظیم ہے۔ دیکھا خوش ہو گئے نانا جان، امام الانبیاء خوش ہو گئے، اس کا مطلب ہے خدا کی خدائی خوش ہو گئی۔ آقا کریم نے فرمایا بیٹی بچے کو گھٹی دے دی۔ گھٹی کیا ہوتی ہے بھائی؟ پہلی خوراک، ایسے ہی ہے، دیتے ہیں اس علاقے میں بھی رواج ہے کہ نہیں؟ پتہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں تاکہ بچہ دیکھنے میں، اعضاء میں، آنکھوں سے، رخسار سے، ہونٹوں سے، ناک سے، پیشانی سے، ہاتھوں سے تو اپنے ماں باپ جیسا ہو، لیکن طبیعت میں انہوں جیسا نہیں۔ طبیعت میں اس کے لیے پہلے سے لوگ بندوبست کرتے ہیں، اہل علم و دانش دیکھتے ہیں نانا جان، دادا جان، کوئی عالم با عمل، کوئی شیخ ہے کامل، مداری نہیں، ڈھونڈا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے آپ
ہمارے بچے کو گھٹی دے دیں تاکہ بچہ دکھائی ہمارے جیسا دے، طبیعت آپ پہ جائے۔ اگر باپ غصے والا ہو، مثلا بشیر ہے، اس کا بڑا غصے والا ہے، جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے کبھی گلاس، کبھی پیالی، کبھی ہنڈیا، تو کی کیتا ہے کتھوں آ گئی ہیں، کیسی تو ڈین ہے، کیڑی تو تھی ہے، تیری ماں نے سکھایا کی ہے۔ انج دے ہوندے کہ نہیں ہوندے خامد؟ جنہیں جنہیں دیکھے انج دے ہاتھ کھڑا کرو تو ذرا اونچا ذرا کر کے کرنا، پاما اپنے آپ نہیں دیکھا تو بھی کھڑا کر سکتے ہوتے ہیں۔ دانا آدمی اس سے کہتے ہیں بشیر اللہ کا واسطہ ہے تو نے گھٹی، تو اکیلا ہی گھر میں کافی ہے، اگر یہ دوسرا بشیر آ گیا تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے میری بات بھائی، اتفاق کرتے ہیں، ہاتھ ذرا اوپر کریں، بہت اہم بات ہے، اوپر کریں ہاتھ۔ ایسے ہی ہے، کسی بچے کی گھٹی آب زمزم، کسی کی گھٹی اجوا کھجور، کسی کی گھٹی شہد، کسی کی گھٹی ہمدرد کی، قربان جائیں اے حسین ابن علی، کسی کو گھٹی عالم دین دے گا، کسی کو شیخ کامل دے گا، کسی کو ماموں دے گا، کسی کو چچا دے گا، کسی کو پھوپھو دے گی۔ قربان جائے حسین ابن علی، تیری گھٹی کسی دنیا دار نے نہیں بنائی۔ آقا کریم نے پوچھا بیٹے گھٹی تو نہیں دی؟ ابا جی نہیں، تاجدار انبیاء نے اپنی پوری زبان حسین کے منہ میں ڈال دی۔ حسین تیری گھٹی لعاب دہن مصطفیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے اس گھٹی کے بعد حسین ابن علی دیکھنے میں علوی تھے، دیکھنے میں علوی تھے، اپنی طبیعت میں مستوی تھے۔ اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو تاجدار انبیاء کی اس حدیث کو پڑھ لیں، حسین منی۔ کون ہے حسین؟ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین مجھ سے اور میں، بولو بھائی، حسین مجھ سے اور میں، حسین مجھ سے تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ ہر نواسا ہی نانے سے ہوتا ہے، لیکن نانا اور نانا بھی وہ سارے انبیاء کا نمبردار۔ تمہارے تو ہوتے ہیں نا کوئی گاؤں کا ایک نمبردار، حسین کا نانا سارے انبیاء کا، یعنی زمانے بھی سارے، علاقے بھی سارے، زبانیں بھی ساری، رنگ بھی سارے، نسلیں بھی ساری، فرمایا جتنے بھی انبیاء ہیں حسین تیرا نانا ان سب کا نمبردار۔ وہ نانا کیسے؟ نواسے سے۔ آپ میں سے کوئی کہے کہ جی یہ نانا اپنے نواسے میں سے ہے، آپ کہیں گے بھی عقل کی بات کرو، نانے سے نواسے ہوتے ہیں، نواسے سے نانا تھوڑی ہوتا ہے۔ بات اگر کسی فلسفی کی ہوتی تو کلام ہو سکتا تھا، اب ضرورت تھی اس بات کو سمجھنے کی کہ کلام مصطفیٰ کا ہے، فرمان مصطفیٰ کا ہے کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ جب یہ مسئلہ کسی سے حل نہ ہوا تو چلتا ہوا مسئلہ آیا مجدد اثر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے پاس کہ اس کا کیا معنی ہے کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے فرمایا لوگوں، چونکہ حسین طبیعت میں مستوی ہے، اور جب ساری سیرت مصطفیٰ کو دیکھو گے اور پھر سیرت حسین کو دیکھو گے اور پڑھو گے، سمجھو گے، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے کہا مختصر سمجھا دیتا ہوں، حسین منی، حسین مجھ سے، پیدائش سے لے کر 10 محرم الحرام 61 ہجری تک
سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین و منی کا اظہار ہے، حسین مجھ سے ہے، اور 10 محرم 61 ہجری سے لے کے قیامت تک وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ ہے۔ اب جس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہو وہ حسین کو دیکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ کون ہے حسین؟ جب تک حسین سمجھ نہیں آئے گا کربلا سمجھ نہیں آئے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی سادہ سی بات تھی، یہ سادہ سی بات نہ تھی۔ کون ہے حسین؟ تاجدار انبیاء نے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ ان کندھوں کی عظمت بتاؤں کیا ہے؟ جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، جن کے بولیے جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ان کے کندھوں کا کیا حال ہے؟ مکہ فتح ہوا 20 رمضان 8 ہجری، تاجدار انبیاء نے اپنی چھڑی مبارک سے کعبے میں پڑے ہوئے بت توڑ دیے۔ کچھ بت اوپر والی لائن میں تھے، انہوں نے طے در طے رکھے ہوئے تھے۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا علی ابن ابی طالب، جی آقا حضور میں حاضر، فرمایا علی آ اور میرے کندھوں پہ چڑھ جا، اور میرے کندھوں پہ سوار ہو کے اوپر والے بت۔ یہ کیا کیا حکمتیں بیان کروں، چاہیں تو انگلی اٹھائیں تو چاند توڑ دیں، ادھر 10 فٹ پہ بت پڑے ہوئے ہیں، علی تو میرے کندھوں پہ چڑھ کے توڑ دے۔ یہ حکمتیں ہوتی ہیں بڑوں کی، اور میرے آقا تو سب سے بڑے ہیں، ان سے تو صرف رب بھی بڑا ہے نا، اور تو کائنات میں کوئی چیز ان کی ہم سب ہے ہی نہیں۔ حکمت کیا ہے؟ کندھوں پہ چڑھایا مولا کائنات کو، انہوں نے بت توڑ دیے۔ علی اترا، چھلانگ لگا دی، اوپر سے جمپ کیا، کندھوں سے آ گئے نیچے۔ جیسے نیچے آئے تو مسکرانا شروع کر دیا۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا علی مسکرائے کس بات پہ؟ عرض کی آقا عرش معلیٰ سے چھلانگ لگائی، زمین پہ آیا ہوں۔ عرش معلیٰ سے چھلانگ لگائی اور میں گرا بھی نہیں، چوٹ بھی نہیں آئی۔ فرمایا علی چڑھایا میں نے تھا، اتارنے میں مدد جبریل امین نے کی، نہیں فرمایا تو عرش معلیٰ پہ نہیں تھا۔ علی شیر خدا، ایک دفعہ کندھوں پہ جائیں عرش معلیٰ۔ حسین کی عظمت کے کیا کہنے، کوئی ایک دفعہ، لوگوں کو ایک دفعہ، جب جی چاہتا حسین کا، جتنی دیر کے لیے جی چاہتا حسین کا، حسین چاہتا رب کی نماز کے سجدے لمبے کروا دیتا۔ کندھوں پہ سوار، مدینے کے بازاروں میں خرام ناز، تاجدار انبیاء سامنے سے آئے، مرید رسول نہیں مراد رسول، تاجدار عدالت، جن کے پوٹینشل کا عالم یہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ سامنے سے وہ آئے، دیکھا رشک آ گیا، دیکھ کے عرض کرنے لگے کتنی خوبصورت سواری ہے، کتنی خوبصورت سواری ہے۔ تاجدار انبیاء چپ نہیں رہے، یہ چپ رہنے کی عادت اس امت نے خود ہی ڈال لی ہے۔ کہ ایک چپ 100 سکھ، یہ کوئی فلسفہ اسلام کا نہیں ہے۔ جس کو سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، جس کو نہیں وہ پوچھ لے بھی یہ کیا بات تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا میرے عمر نے، میرے غلام نے، میری مراد نے
سواری پہ تبصرہ کیا، سواری کتنی خوبصورت، فرمایا عمر ساری نگاہ سواری پہ گئی، سوار نہیں دیکھتا کتنے عظیم ہیں۔ کیا بات ہے حضور۔ کون ہے حسین؟ عید آئی، قریب تھی عید، باہر بچے اکٹھے کھیلتے ہیں، ہر بچہ کہہ رہا ہے میرا فلاں رنگ کا سوٹ، میرے فلاں رنگ کا سوٹ عید والے دن، میرا فلاں کپڑے کا سوٹ عید والے دن۔ دونوں شہزادے کھیلتے ہیں، جب دیکھتے ہیں ہر کوئی نئے سوٹ کی بات کرتا ہے، گھر آئے سجدہ کائنات سے عرض کی اماں جی ہمیں بھی عید پہ سوٹ چاہیے۔ تصوف کے نام پہ دھوکہ کھانے والوں، منہاج القرآن تمہیں اصل تصوف دکھانے آیا ہے۔ جی چاہے تو مان لینا، نہ جی چاہے نہ ماننا، مقدر اپنا اپنا ہے۔ سجدہ کائنات سے عرض کی اماں جی نئے جوڑے۔ اماں جی نے بات سننے کا دیکھتے ہیں آپ کے ابا جی آ جائیں پھر کرتے ہیں بات۔ مولا کائنات آ گئے، زہرا کے سرتاج آ گئے، ولیوں کے امام آ گئے، نبی کا پیر آ گیا۔ عرض کی بچوں کی طلب ہے نئے جوڑے۔ فرمایا سیدہ میرا کون سا بینک بیلنس ہے، میرے کون سے خزانے ہیں، جو کما کے لاتا ہوں تجھے لا کے دیتا ہوں، اور کمائی بھی اتنی ہوتی ہے بھی آٹا بھی نہیں بنا ہوتا، جو لے کے آتا ہوں سیدہ چکی تو خود چلا کے آٹا بناتی ہے۔ سیدہ پیسے تو نہیں ہے نئے کپڑے بنانے کے لیے، لوگوں یہ کسی کتب ابدال کا گھر نہیں، شاہیاں والا کے رہائشیوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ آج کی کسی شہر کا گھر تو نہیں، اللہ اکبر، اللہ یہ اس کا گھر ہے جس کی مہر نہ لگے تو غوث نہیں بنتا۔ کیا بات ہے حضور۔ یہ اس کا گھر ہے جس کو تاجدار انبیاء اس کا ہاتھ پکڑ کے ہوا میں بلند کر کے کہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، سارے ولیوں کا امام ہے میرا علی۔ اس نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں بچوں کو نئے جوڑے لا کے دوں۔ لوگوں تم ولایت ماپتے ہو اچھے کپڑوں میں، اچھی گاڑیوں میں، اچھے گھوڑوں میں، بڑے رہائش گاہوں میں۔ ولایت کا تعلق نہ ترلوں میں ہے، ولایت کا تعلق نہ 18-15 پیچوں میں ہے، ولایت کا تعلق نہ بڑی کھونٹی سے ہے، ولایت کا تعلق بڑی تسبیح سے بھی نہیں ہے، ولایت کا تعلق آنکھیں سرخ کرنے کی مداری سے بھی نہیں ہے۔ ولایت کا تعلق اس من کو پاک کرنے میں ہے، جتنا کوئی پاک کرتا چلا جاتا ہے والی نجف اشرف کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہا پیسے نہیں، بس ماں نے کسی طریقے سے آج بھی ٹالا، کل بھی، پرسوں بھی، عید کا دن قریب آ رہا تھا، بچوں کا اصرار بڑھ رہا تھا۔ ماں دیکھ رہی تھی بچوں کو کہوں تو بچوں کا دل نہ ٹوٹ جائے، ابھی اسی میں تھی کہ کب کہوں نہیں ہے۔ بس پھر کیا ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، سیدہ نے پوچھا کون ہے، آواز دی حسن اور حسین کا درزی آیا۔ سیدہ نے کہا کیا کرنے آیا درزی؟ ان کے 2 جوڑے لے کے آیا عید کے لیے۔ سیدہ نے پردے کے ساتھ دونوں جوڑے پکڑ لیے، خیال کیا ان کے ابا جی نے کہیں سے مینج کیے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات آ گئے، فرمایا 2 جوڑے آپ نے بھیجے؟ کہا سیدہ میں نے تو نہیں بھیجے۔ کہا آنے والے نے کہا تھا جوڑے دے گیا ہے حسن اور حسین کا نام دے کے۔ ابھی بات جاری تھی، آ گئے تاجدار انبیاء خود آقا کریم کی بارگاہ میں۔ اس بیٹی نے عرض کی ابا جی 2 جوڑے آ گئے آپ نے بھیجے؟
کہا بیٹے نہیں. ابا جی یہ کیسے ہوا؟ پھر بیٹی بات کیا ہوئی؟ ابا جی دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا حسن اور حسین کا درسی. تاجدار انبیاء مسکرا دیے. ہاں جاندا ہے پر جان کے چپے، میرا روک پچھان کے چپے. جاندا ہے پر جان کے چپے. یہ بھی ایک راز ہوتا ہے. جاندا ہے، بولو جاندا ہے، جاندا ہے. لوگوں سب کچھ جاندا ہے، میرا حال بھی جاندا ہے، پھر بھی چپ. میرا حال جان کے بھی چپ. کہا بیٹی وہ کوئی دنیا کا درزی نہ تھا، سارے قدسیان فلک کا امام جبریل تھا، جس کو رب نے بھیجا تھا یہ جنتی جوڑے. کون ہے حسین؟ ترمذی شریف کی حدیث، تاجدار انبیاء نے جن کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہا مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں. ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں. بات یہیں بھی نہیں، مولا تو بھی ان سے محبت. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. عرض کی مولا جو قیامت تک جو وہ عربی ہے یا اجمی، کالا ہے کہ گورا، پڑھا لکھا ہے کہ ان پڑھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرے. آپ جو آئے بیٹھے ہیں ہم، یہ نماز کا سبب نہیں، یہ حسین کی محبت کا سبب ہے کہ رب نے آپ سے پیار کیا ہے تب ذکر حسین کے لیے بھیجا اپنے گھر میں. ورنہ اپنے گھر میں کسی کا کون ذکر کرنے دیتا ہے؟ اگر حسین غیر ہو تو پھر مولا اپنے گھر میں اس کا ذکر کرنے دے. کون ہے حسین؟ الحسن والحسین سید اشباب اہل الجنہ، سارے جنتی جوانوں کے سردار. کون؟ حسن اور کو سمجھ آ گئی ہے کس میں نے حسین کی بات کی؟ اب اس کو سب کو سمرائز کر لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں. حسین وہ ہے جس کا نانا سارے انبیاء کا امام، سارے انبیاء کا نمبردار. امام سے شاید اتنا مزہ نہیں آتا چونکہ لوگوں کے امام کے معنی نہیں آتے. نمبردار تو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ گاؤں کے 18 بندے نام ہی مانے تب بھی کہتا میں نمبردار، اور نبیوں میں سے کوئی نہ مانے تو نبی نہ رہے، وہ نمبردار. سارے انبیاء کے نمبردار کون؟ حسین کے نانا، اور حسین کا بابا سارے ولیوں کا نمبردار. رہی بات ماں کی، ساری جنتی عورتوں کی نمبردار. یہ ہے نمبرداروں کا گھر، یہ نمبرداروں کا گھر ہے. رہی بات حسن حسین کی، سارے جنتی جوانوں کے نمبردار. کچھ اہل سنت کے نام پہ خارجیت پسند لوگ بھی ہیں، ان کی پریشانی رہتی ہے، سمجھ نہیں آتی سیدہ کائنات ساری جنتی عورتوں کی سردار کیسے؟ کیوں بھائی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کہتے اسی جنت میں ان کی اپنی امی خدیجۃ الکبریٰ بھی ہوں گی، تو کیا بیٹی ماں سے بڑھ جائے گی؟ اور کئیوں کا اشارہ اما عائشہ صدیقہ، سارے مومنوں کی ماں. بولیے زور سے، سارے اونچی. اگر ذکر حسین سننا بھی تھوڑا بولنا ہے، سارے مومنوں کی. اب اس کو اور شڑ کر کے بتاؤں، جو انہیں ماں نہ کہے اس کی نماز نہیں دیکھنی، اس کا حلیہ نہیں دیکھنا،
بس جو انہیں ماں نہ مانے ہم پہ کوئی لازم نہیں، ہم انہیں مومن مانے۔ بے شک سارے مومنوں کی سوال کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا بیٹی ماں سے بڑھ جائے گی؟ اس لیے وہ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ظرف ہی نہیں دیا۔ یہ کم ظرف اور کمینے لوگوں کی سوچ ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں بات سمجھا دوں تاکہ بالکل اتر جائے گی بات اندر آپ کے۔ صاحب اولاد کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ ہاتھ اوپر کریں ذرا، جن کی اولادیں ہیں، بیٹا بیٹی، کسی وہ پیچھے تک اوپر ہاتھ کریں ذرا، نیچے کر لیں۔ آپ میں سے کس کس کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا کہیں کسی طریقے سے دولت میں، خوبصورتی میں، جاہ و منزل میں، دولت میں، عزت میں، وقار میں، علم میں، عمل میں کہیں مجھ سے بڑھ نہ جائے؟ ہاں جی، ہے کوئی؟ کیا خواہش ہوتی ہے؟ بولو بھائی، کیا خواہش ہوتی ہے؟ یہ باپ ہی تو ہے جو 5 فٹ پہلے ہی بلندی پہ اپنے بچے کو کندھا پیش کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے اتنی بلندی پہ میں ہوں، یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کر۔ واہ واہ واہ، اپنی کامیابی میں بندہ اتنا خوش نہیں ہوتا، ہمیں اپنی پی ایچ ڈی میں اتنی خوشی نہیں جتنی اپنے بچے کے میٹرک پاس کرنے کی ہوتی ہے۔ بندہ اپنے لیے مٹھائیاں نہیں بانٹتا، بے شک بے شک 8ویں کلاس بچے کے لیے، میٹرک پاس بچی کے لیے، میری بیٹی نے ایف ایس سی کر لیا، مجھ سے بھی زیادہ نمبر لیے، بغلیں بجاتا ہے باپ، کہتا ہے شکر ہے پتر میتے نہیں گیا، چنگا ہو گیا، ود گیا، اگے ودے گا، پتر تو میرا نام روشن کرنا ہے۔ بولو ٹھیک ہے بات؟ یہ بات تو آج اور مجھے سمجھ ہے، میں بات کر رہا ہوں خدیجۃ الکبریٰ، ہم سب کی ماں۔ لوگ کہتے ہیں کیسے قبول کر لے گی خدیجۃ الکبریٰ کہ میری بیٹی میرے اوپر سرداری کرے؟ وہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ لوگوں وہ منظر تصور میں ذرا لا کے سمجھو کہ جب جنت بچ چکی ہوگی، جنتی عورتیں جنت میں جا چکی ہوں گی، اس وقت میں کچھ عورتیں اگر اکٹھی ہو کے جو ان کی عادت میں ہوتا ہے، چلے تو صحیح اسے دیکھنے جو ہماری سردار ہے، جن کی ہم کنیزیں ہیں، ذرا اس کی تو زیارت کر کے آئیں۔ اگر وہ گروپ جا رہا ہوگا، راستے میں مل جائے اماں خدیجۃ الکبریٰ اور پوچھ لیں کدھر کا ارادہ ہے، جا رہے ہیں اپنی صدر سیدہ کائنات کو دیکھنے، پھر ماں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جب ماں یہ کہے گی جسے تم دیکھنے جا رہی ہو وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ کیا بات ہے، حسین سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ آ گیا۔ جب تک حسین سمجھنا ہے کربلا سمجھ نہیں آتی۔ اب آئیے حسین ابن علی اپنے نسب میں، اپنے حسب میں، اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنے حسن میں، اپنے وقار میں اس وقت دنیا میں لاجواب ہے۔ کوئی حسین کا ہمسر اس وقت نہ تھا۔ یہ سب کچھ ہو کے یہ حسین جنتی نہیں ہے، یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب 7 ہجری تخت پر دنیا کا لعنتی ترین شخص، اس پہ لعنت ہے اللہ کی، اس پہ لعنت ہے رب کی ساری مخلوق کی، یزید تخت پہ بیٹھا اور تخت پہ بیٹھ کے اس نے آرڈر جاری کیا، ریٹن آرڈر جاری کیا کہ حسین ابن علی سے میری بیعت لی جائے۔ لوگوں یہ بیعت پیری مریدی والی نہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے انگلش میں ووٹ۔ ہو سکتا ہے ہمیں سے کچھ کہے علامہ صاحب ہماری مسجد میں سیاسی بات کرنا منع ہے، ہم سیاسی بات نہیں کرنے دیتے کسی کو، جہاں میں مسجد میں سیاسی بات نہ ہو ہم اس مسجد میں نہیں جاتے، ہم مسجد سمجھتے اس کو ہے یہاں پہ تاجدار انبیاء کی سیاست کی بات ہو سکے۔
جب تک سیاسی بات مسجد میں ہوتی رہی ہے تب تک تخت پہ ابو بکر صدیق رہے، تب تک تخت پہ عمر فاروق رہے، تب تک تخت پہ عثمان ذو النورین رہے، تب تک تخت پہ مولا کائنات رہے، تب تک تخت پہ حسن مجتبی رہے۔ جس دن سیاست کو مسجد سے دیر سے نکالا دیا گیا تب سے یزید کے لیے جگہ بنی۔ اگر یزید کا راستہ روکنا ہے تخت پہ نہ آئے تو تمہیں سیاست بازاروں میں نہیں مسجد میں کرنی پڑے گی، تاکہ کوئی جھوٹ بول کے تم کے جھوٹے وعدے کر کے لوگوں کی بچوں کی نوکریوں کا جھانسا دے کر تم سے ووٹ نہ لے جائے۔ اس لیے مسجد میں سیاسی بات کرنے کے لیے منع کرتے ہیں کہ یہاں پہ جھوٹ بولا نہیں جا سکتا اور بازار میں سچ بولا نہیں جائے گا۔ اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر۔ اس نے کہا حسین ابن علی سے میرے لیے ووٹ آف کانفیڈنس، اعتماد کا ووٹ لو، اور اگر وہ ووٹ نہ لے دے اسے گرفتار کر لو۔ یہی روش آج تک جاری ہے، یہی روش آج تک، یعنی میں ہوں تو حق ہے، میں نہیں تو حق نہیں۔ امام علی مقام نے ایک ہی بات کہی ہے والی مدینہ سے جو گورنر تھا، کہا پاک پلید کی بیعت نہیں کر سکتا، پاک زانی کو ووٹ نہیں دے سکتا، کسی کو اپنی پاکی پہ مان ہوگا تبھی کسی شرابی کو ووٹ نہیں نہ دے گا۔ نہیں ووٹ دے گا حسین ابن علی۔ اس نے لالچ دیا لیکن حسین ابن علی لالچ میں نہیں آئے، اس نے ڈرایا، حسین ابن علی ڈرے نہیں۔ یہ حسینی کردار ہے، نہ بکے نہ جھکے، نہ بکے نہ جھکے۔ امام علی مقام نے بہت توجہ چاہیے بات آ کے گھر کی، کس سے؟ اس شہزادی سے جو ایران کی شہزادی تھی، شہر بانو۔ آ کے کہا وقت ایسا آ گیا، آزمائش بڑی آ گئی ہے، ہیڈ آف سٹیٹ نے براہ راست تحریراً لکھ کے مجھ سے پوچھ لیا کہ بیعت کرو گے کہ نہیں۔ میں نے انکار کر دیا، اور اس نے کہا اگر انکار کرے تو گرفتار کر لو۔ بتا شہر بانو تیرا کیا خیال ہے؟ نہیں کہا میرے سرتاج کمپرومائز کر لیتے، علی کا گھر ہی ایسا گھر ہے جس کے گھر کا ہر بچہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ نہیں کہا سرتاج کس پریشانی میں چلے گئے، اللہ اللہ کرتے ہیں، تنہائی میں رہتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، شب زندگاری کرتے ہیں۔ کہا نہیں میرے سرتاج، اگر تم نے یہ سمجھا ہے کہ اس کے انکار کرنا حق ہے تو پھر جو حسین کہتا ہے شہر بانو پیچھے کھڑی۔ گھر میں اتنی تو بنا کے رکھ لینی چاہیے کہ میری اور تیری شہر بانو میرے پیچھے کھڑی ہو جائے۔ ہمارے تو سارے مسائل ہی گھر کی شہر بانو خراب کرتی ہے۔ ٹھیک ہے بات، یہ غلط ہے؟ بات پوچھی علی اکبر سے، 18 برس کا جوان جس کی کیا کیا امنگیں ہوں گی۔ کہا بیٹے یہ بات ہے۔ کہا ابا جی پریشانی کی کیا بات ہے؟ جہاں پہ میرے والد کا پسینہ گرے گا 18 برس کے اکبر کا خون پہلے بہے گا۔ بات پہنچی سیدہ زینب تک جو چادر تطہیر کی امین ہیں، وارث ہیں، وہ اپنے گھر میں ہوتی تھی، وہ اس گھر میں نہیں رہتی تھی۔ کئیوں کا خیال ہے کہ گھر سے اٹھ کے چل پڑے، ایسا نہیں ہے۔ ان سے پوچھا، ان تک خبر پہنچی، سیدہ زینب نے کہا جہاں ویر جائے گا وہاں بہن اور بہن کے بچے بھی وہیں جائیں گے۔ یہ سارا سبق کربلا کا سب سے پہلے یہ ملتا ہے کہ لوگوں دین کی تبلیغ کے لیے محلے میں تبلیغ کرنے سے پہلے اپنی بہنوں، بھائیوں، بھتیجوں، بیٹوں، بیٹیوں، بیوی، ان کو کر لیا کرو تاکہ کم از کم یہ تو تمہارے ساتھ کھڑے۔
حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑنے کا جب عہد کیا تو یہ سارے چل پڑے. کیا آزمائش ہے حسین ابن علی پہ؟ کیوں چھوڑا ہے مدینہ حسین ابن علی نے؟ سفر کر کے مکہ پہنچ گئے. 3 ذوالحج 6 دن کے فاصلے پہ حج ہے. لوگوں نے سمجھایا حسین ابن علی 6 دن کے بعد حج کر کے چلے جانا. حسین ابن علی نے کہا تم نے فکر دین کو سمجھا ہی نہیں. جب قوم کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا جا رہا ہو تب کعبے کے غلاف میں اپنے آپ کو چھپایا نہیں جاتا، پھر کسی کربلا کا راستہ لیا جاتا ہے. حسین ابن علی نے 3 ذوالحج کو مکہ چھوڑ دیا اور 3 محرم کو جا کے کربلا میں خیمے لگا دیے. کچھ لوگوں کا خیال ہے پتہ نہیں تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی دعا کرتے کرتے چلے گئے دنیا سے. مولا 60 ہجری کے اختتام سے بچا، جب لونڈوں کی حکومت قائم ہو جائے گی. کیا یہ دعا حدیث میں نقل نہیں؟ ابو ہریرہ کو تو معلوم ہو کہ لونڈوں کی حکومت حسین ابن علی کو شہید کر دے گی، اور جس کو شہید کر دیا جائے گا اس کی عمر کوئی 56 دن نہیں 56 سال ہے. حسین بے خبر نہیں. جتنا حسین باخبر ہے اتنا کوئی باخبر نہیں، لیکن وہ رب کی رضا کے امتحان میں ہے. کربلا پہنچے 3 محرم کو، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. That was the blackest day of the history. دنیا کا سیاہ ترین دن تھا جب تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے حکومتیں برتنے دین کے نام پہ قائم تخت پہ بیٹھے شخص نے جس پہ درود پڑھا جاتا ہے نماز میں اسی پہ پانی بند کر دیا. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں. پانی بند ہو گیا. کس نے بند کیا؟ کوئی کہے یزید کو پتہ نہیں تھا. یزید کو پتہ نہیں تھا تو ابن زیاد کو بطور گورنر تبدیل کس نے کیا ہے؟ ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ہمارے دل پہ بیتتی ہے. ہم سے نہیں دیکھا جاتا 6 ماہ کا معصوم ہو گیا. ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. راتوں رات گورنر چینج کس وجہ سے؟ گورنر چینج ڈی سی کرتا ہے. یزید کو پتہ نہیں تھا. اتنے حمیتی ہو تو دعا کیا کرو مسجدوں کے اندر کہ مولا ہمارا حشر یزید کے ساتھ کرنا، پتہ لگ جائے گا. لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہو سکتا ہے رب معاف کر دے. تمہاری بیٹی کے سر سے کوئی دوپٹہ چھینے پھر اس کے لیے دعا کرنا مولا اسے جنت بھیج دے. کوئی تمہاری بیوی کی طرف دیکھے پھر اس کے لیے نیک خواہش رکھنا، ہو سکتا ہے رب اسے بخش دے. تمہارے کو معصوم کو تھپڑ مارے 6 سال کی سکینہ کے منہ پر پھر اس کے لیے دعا کرنا کہ شاید رب اسے بخش دے. تمہارے 18 برس کے علی اکبر پر کوئی گھوڑے دوڑا دے پھر دعا کر کے دیکھنا رب اسے بخش دے. تمہارے 9 سال کے قاسم کو کوئی تحت دیکھ کر دے پھر دعا مانگنا کہ مولا اسے بخش دے. تمہارا گیا کچھ نہیں، میرے حسین کا بچا کچھ نہیں. کیا کہتے ہو جہاں والوں؟ کہتے رب اسے بخش دے. رب جیسا واہیا کون ہے؟ سات محرم کو پانی بند. کن پہ پانی بند ہے؟ جن پہ 5 وقت نماز پڑھ کے درود پڑھتے ہیں تاکہ رب نماز قبول کر لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کا سب سے زیادہ مصداق حسین ابن علی. اللہ اکبر.
پانی اس پہ بند. کیا سمجھتے ہیں یزیدی؟ حسین ابن علی تمہارے پانی کی بندش سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے گا، ودڈرا کر جائے گا، کمپرومائز کر جائے گا. حسین ابن علی ہے، کوئی دنیا دار نہیں. اس نے زبان مصطفیٰ چوسی ہوئی ہے، اس نے امام الانبیاء کے کندھوں میں سواری کی ہوئی ہے، اس کے لیے جنت سے جوڑے آئے ہوئے ہیں. چونکہ عظمتیں ساری اس کے قدموں پہ قربان ہیں. یہ خود چونکہ بڑا عظیم ہے اور یہ عظمتوں کے رشتے نبھانے جانتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی کے لیے حسین ترس گیا. حسین پانی کے لیے نہیں ترسا. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے فرمایا لوگوں، حسین تو 56 برس کے تھے، اکبر تو 18 برس کے تھے، قاسم تو 9 برس کے تھے، سب سے چھوٹا شیر خوار علی اصغر تھا. ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کہتے ہیں میرا ایمان ہے اگر پانی کی طلب میں 6 ماہ کا معصوم علی اصغر زمین پہ ایڑیاں رگڑتا، زمین پانی کے فوارے ابلتی. یہ تو رب کے رضا کا امتحان ہے. کس نے پانی بند کیا؟ کون ہے یزید؟ شرابی یزید، جس کی پارلیمنٹ میں شراب عام پی جاتی ہے. کون ہے یزید؟ بے شرموں کا بڑا چوکیدار یزید، جس کی پارلیمنٹ میں قوم کی بیٹیاں 18-20 سال کی عمر میں ہاف سکرٹ نی برنا لباس میں شراب کے جام لے کے کھڑی ہیں اس کے لیے. کون ہے یزید؟ ملکی خزانے کو خرد برد کرنے والا اسلامی تاریخ کا پہلا کرپٹ آدمی. کرپشن کس نے ایجاد کی؟ یزید نے. بنی امیہ کے ہر عللے تللے کو سیاسی عہدوں سے نوازا کس نے؟ یزید نے. جب مہر کی دھجیاں بکھرنے لگی، جب قوم کی بیٹی کی عزت پہ حرف آنے لگا، جب قومی خزانہ لٹنے لگا، اذانیں بند نہیں کی تھی یزید نے، نمازوں کی رکعتیں کم نہیں کی، رمضان کے روزوں 28 نہیں کیے، زکوٰۃ کی شرح 2% نہیں کی. اس نے مذہب کو چھیڑا ہی نہیں، اس لیے کہ شاطر بھی تھا. اس نے کہا حصہ وہ چھیڑو دین کا جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے. اس نے مسجد کے امور کو چھیڑا ہی نہیں اور مسجد کے باہر کے امور کو چھوڑا ہی نہیں، تاکہ لوگ کہیں ہمیں کیا، نماز آزاد ہے، روزے آزاد ہیں، حج آزاد ہے، زکوٰۃ آزاد ہے، قرآن کی تلاوت آزاد ہے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت. نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اقبال کا اور کیا رونا ہے، اقبال کی اور فکر کیا ہے. یزید نے وہ سارے کام کر دیے. دین کا وہ حصہ جس کا تعلق حقوق و لباس سے تھا وہ سارا پمار کر دیا، مذہب کو چھیڑا نہیں. امام علی مقام وہ شخصیت ہے جن سے زیادہ دین کو سمجھنے والا روئے زمین پہ کوئی نہ تھا. انہوں نے کہا ذاتی سجدے بعد میں، اس قابض سے دین اسلام کو آزاد کروانا پہلے لازم ہے. حسین ابن علی 7، 8، 9 محرم پانی بند. 9 محرم کی شام 10 محرم کی صبح آنے والی تھی، جس کو شب عاشور کہتے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا بیٹے علی اکبر آ، کل طبل جنگ بچ جائے گا، میدان کارزار کا ذرا جائزہ لے لے. کہاں سے پیادے، کہاں سے گھوڑ سوار، کہاں پہ تیر انداز، کہاں کہاں پہ کیسے تعیناتی ہوگی، کیسے کیسے جنگ لڑی جائے گی. اور ذرا بیٹے جائزہ لے لی. باپ اور بیٹا رات کی تنہائی، رات کے اندھیرے میں جائزہ لینے نکلے. تھوڑے ہی فاصلے پہ گئے، نگاہ پڑی
کہ خیموں کی طرف کوئی برقع پوش جا رہا ہے۔ امام عالی مقام نے آواز دی، برقع پوش رک جا، ان خیموں میں پردہ دار بیویاں بیٹھی۔ برقع پوش رکتا نہیں، قدم بڑھتے جا رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے دعا سے کہا رک جا، وہ نہیں رکا۔ کہا علی اکبر تو یہیں پہ ٹھہر، میں ذرا اس سے پوچھوں اس کی نیت کیا ہے، ہمارے خیموں کی طرف بڑھ رہا ہے رات کے اندھیرے میں۔ جب چیلنج کیا وہ ٹھہرا، پہنچ کے کہا کون ہے تو؟ برقعے کے اندر سے آواز مرد کی نہیں، خاتون کی آئی۔ یہ صرف خاتون نہ تھی، خاتون جنت تھی۔ کہا بیٹے میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ یہ عالم مثال تھا، عالم مثال تھا۔ کہا بیٹے میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ کیا جذبات ہو گئے اس بیٹے کے، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ مولا سب کی ماں کو سلامت رکھے۔ کہا ماں جی رات کے اس اندھیرے میں کربلا کے میدان میں کیسے آنا ہوا؟ فرمایا بیٹے تجھے نصیحت کرنے آئی ہوں، کل لاشیں گریں گی، خون کے فوارے اٹھیں گے، بیٹے دودھ کی لاج رکھنا۔ بڑے دعا کر کے امتحانوں سے بچاتے نہیں ہیں، امتحان میں کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں۔ پالا اس لیے ہوتا ہے کہ میرا اس امتحان میں کامیاب ہو۔ واپس آئے، علی اکبر نے پوچھا ابا جی کون تھا؟ فرمایا بیٹے تیری دادی فاطمہ تھی۔ ابا جی کیا کرنے آئی تھی؟ بیٹے یہ نصیحت کی ہے۔ ابا جی آپ نے کیا کہا؟ میں نے عرض کی اماں جی فکر نہ کریں، دودھ کی لاج رکھی جائے گی۔ دونوں باپ بیٹے واپس خیمے میں پہنچے، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزری۔ 10 محرم صبح صادق، فرمایا بیٹے اذان کہو۔ علی اکبر تھا اور کربلا کا میدان تھا۔ اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے، کبریائی تجھے زیبا ہے، تو چاہے تو ہم پہ درود پڑھا دے، تو چاہے تو کربلا میں 3 دن کے لیے پیاسا رکھ دے، کبریائی تجھے زیبا ہے، تو ہی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی شکوہ نہیں، کبریائی تجھے زیبا ہے۔ اذان ہو گئی، امام الانبیاء کے نواسے نے جماعت کروائی، پو پھٹی، ابن سعد جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ لوگوں کیا وقت تھا، دنیا کی دولت نے کیا آنکھوں میں پٹی باندھ دی تھی، دنیا کے منصب نے کیا پٹی باندھ دی تھی، دنیا کے تمغوں نے کیا پٹی باندھ دی تھی۔ کون ہے ابن سعد؟ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، جو عشرہ مبشرہ میں ہے، جو احد کے میدان میں پہلا تیر دشمن کی طرف چلا کے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرے دوستو گواہ رہنا، تاجدار انبیاء کی حفاظت میں پہلا تیر سعد بن ابی وقاص چلا رہا ہے۔ اتنے عظیم باپ کا بیٹا ہے۔ لوگوں اب تو کوئی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا نہیں ہے۔ تم دیکھا کرو، تماشے نہ دیکھا کرو، لوگ کے بھولیے دیکھ کے یقین نہ کیا کرو۔ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ یقین کافی نہیں۔ یہ دین مصطفیٰ کا وفادار ہے بھی کہ نہیں؟ یہ اہل بیت کا وفادار ہے بھی کہ نہیں؟ یہ کربلا کے حسین کا وفادار ہے بھی کہ نہیں؟ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نعرے حسین کے لگا کے کھاتا یزید سے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس ابن سعد نے پہلا تیر حسین ابن علی کے خیموں پہ چلاتے ہوئے کہا عراقیوں، شامیوں، کوفیوں، گواہ ہو جاؤ، یزید کے دربار میں گواہی دینا۔
حسین کی تباہی کے لیے پہلا تیر ابن سعد نے چلایا۔ لوگ آج کہتے ہیں اگر طاہر القادری سچا ہے تو فلان کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ لوگوں، طاہر القادری تو 1400 سال کے بعد آنے والا حسین کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے۔ دنیا کی لالچ، پیسے کی حرص، منصب کی چاہت، یہ تو ایسی آنکھوں میں پٹی ڈال دیتی ہے کہ حسین ابن علی خود جا کے کہتا رہا ہے یزیدیوں کو، جو جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میں حسین ابن علی ہوں، میرا نانا مصطفیٰ ہے، میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، میرا بابا علی المرتضیٰ ہے، میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے۔ یہ سب کچھ جان کے بھی کسی کے کان پہ جو نہیں رینگی۔ تم خیال کرتے ہو طاہر القادری کا کوئی خیال نہیں کرتا؟ بڑی دنیا کے اندر حسینی آواز اٹھا کے دیکھو، حق کی آواز اٹھا کے دیکھو، تمہیں گلی گلی میں یزید نظر آئیں گے، محلے محلے میں یزید نظر آئے گا، تمہیں شہر شہر یزید نظر آئے گا۔ حق کی بات کر کے دیکھو۔ بے شک بے شک۔ ابن سعد نے پہلا تیر چلا دیا، کہا حسین بھیجو اپنے جوانوں کو۔ حسین ابن علی جوانوں کو بھیجنے لگا۔ وہ حر جو حسین ابن علی کو گھیر کے لایا تھا، اس نے جب دیکھا کہ یزید بے شرمی بے حیائی میں اس حد تک چلا گیا کہ اب حسین ابن علی کے خاندان کو مسل کے رکھ دے گا، اس وقت میں حر نے فیصلہ کیا دنیا کی دولت نہیں، حسین کا ساتھ چاہیے۔ وفات کرنے کے لیے آ گیا، پچھلی معافی مانگی اور اپنی جان حسین ابن علی کے غلاموں کی طرف سے پیش کر دی۔ اب قیامت تک یہاں پہ حسین ابن علی کی شہادت کا ذکر ہوگا، وہی حر کی وفا کا ذکر بھی ہوگا۔ پھر ایک ایک کر کے شہادتیں ہوئیں۔ وقت کافی ہو گیا، بس میں لاسٹ کر رہا ہوں۔ ایک ایک کر کے 71 لاشیں اٹھائی حسین۔ وہ منظر اپنی آنکھوں میں کبھی لانا تصور نہیں کہ کوئی ساتھ اٹھانے والا نہ ہو، اکیلا حسین ہی اٹھائے۔ 18 برس کا علی اکبر اٹھایا جائے، 9 سال کا قاسم اٹھایا جائے، عباس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، اس کو اٹھا کے لا رہا ہے حسین ابن علی۔ لاشیں اٹھا اٹھا کر حسین کی کمر کہ کیا گزری ہوگی۔ 71 لاشیں اٹھائی۔ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد حسین ابن علی ذوالجناح پہ سوار ہو گئے۔ اس گھوڑے کا نام ہے جس کو یہ سعادت ہے، تاجدار انبیاء کا شہزادہ اس پہ سوار ہوا۔ اس گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو لگام کھینچی چلانے کے لیے، ایڑ لگائی، گھوڑا نہیں ہلا، پھر کھینچی نہیں ہلا، تیسری دفعہ جب زور سے کھینچا، گھوڑے نے اپنی گردن نیچے کر دی۔ حسین ابن علی سمجھے کچھ ہے نیچے۔ جب نیچے دیکھا 6 سال کی سکینہ بیٹھی تھی۔ کیا کہہ رہی ہوگی سکینہ؟ جس کی سکینہ ہے وہ بڑا خوب سمجھ سکتا ہے۔ سکینہ کہہ رہی ہوگی ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کے جا، جس کو تو آج صبح سے لے کے گیا ہے واپس نہیں لے گیا، میرے بابا کو نہ لے کے جا، مجھے بابا کے سینے پہ سوئے بغیر نیند نہیں آتی۔ کربلا سمجھنا بہت مشکل نہیں، بڑا آسان ہے، بس اپنی سکینہ کو سینے پہ رکھ کے ذرا کربلا دیکھ لینا۔ کبھی اپنے علی اکبر کو سامنے بٹھا کے دیکھ لینا کربلا کیا ہے۔ امام علی مقام گھوڑے سے اترے، بیٹی سے پیار کیا، کہا بیٹے یہ اللہ کی رضا کا امتحان ہے، تو پھوپھو کے پاس جا۔ گھوڑے پہ گئے، 71 زخم امام علی مقام کے جسم پر آئے۔
71 لاشیں اٹھائیں، 71 زخم کھائے جسم پر، کھانے کے بعد جب گھوڑے سے نیچے آئے زمین کیسے سنبھلی ہوگی؟ جس کو مصطفیٰ کندھوں پہ سوار کرتے ہو گھوڑے سے گر جا رہے تھے، آسمان کیسے ٹھہرا رہا ہوگا؟ کوئی قریب نہیں آ رہا تھا۔ شمر لئیم، شمر تجھے دوزخ کی آگ کیسے قبول کرے گی؟ شمر دوڑا، حسین ابن علی کے سینے پہ بیٹھا، اس سینے پہ بیٹھا جو سینہ مصطفیٰ سے کبھی مس ہوتا تھا۔ سینے پہ بیٹھ کے تکبرانہ انداز میں کہنے لگا، حسین ابن علی مزہ چکھ لیا یزید کی مخالفت کا، تیرا خاندان ختم کر دیا۔ حسین ابن علی نے کہا، شمر بکواس مت کر، لمحے کی دیر ہے، یہ دنیا بتائے گی برباد کون ہوا، آباد کون ہوا۔ شمر نے دیکھا اس حال میں بھی حسین میں اتنی جرأت ہے، کہنے لگا حسین مرنے کے لیے تیار ہو، اس نے خنجر نکالا۔ حسین ابن علی نے کہا، مرنے کے لیے تو مدینے سے چلے ہیں، تو کیا ڈرائے گا موت سے؟ موت تو ہم سے ڈرتی ہے، یہ کدھر آ گئے کربلا بسا؟ ذرا اپنے سینے سے کپڑا تو ہٹا۔ شمر کہنے لگا، کیا دیکھنا ہے؟ کہا، دیکھنا ہے نانے کا قول کتنا سچا تھا۔ اس نے کپڑا ہٹایا اپنے سینے سے، سینے پہ برس کا داغ دیکھا۔ حسین ابن علی نے شمر کے سینے پہ برس کا داغ دیکھ کے کہا، صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ تڑپ اٹھا شمر، کہنے لگا، کیا سچ فرمایا تاجدار انبیاء نے؟ فرمایا، میرے نانا نے فرمایا تھا، میں دیکھ رہا ہوں ایک برس کے داغ والا کتا میری اہل بیت کو کاٹ رہا ہے۔ مجھے اہل بیت رسول ہونے میں شک کوئی نہیں، تیرے کتے ہونے میں۔ اس کو اور بھی غصہ آیا، خنجر جب رکھنے لگا گردن پہ، حسین ابن علی نے کہا، ذرا سینے سے اتر، کیا کرنا ہے؟ جاتے جاتے اسے سجدہ ہی کر لے، کہیں اسے شکوہ نہ ہو جائے، کعبے میں تھا بڑے سجدے کرتا تھا حسین، مدینے میں تھا بڑے سجدے کرتا تھا حسین، اور جب میں نے 71 لاشیں اٹھوا لی میرا سجدہ ہی بھول گیا حسین۔ ذرا سجدہ تو کر لے اسے۔ وہ اترا سینے سے، پہلو بدلا، جبین نیاز تپتی ریت پہ رکھ کے کہا، سبحان ربی اللہ، جنتی جوانوں کا سردار بنا دے تب بھی آلہ ہے، سب کچھ دے کے واپس لے لے تب بھی تو آلہ۔ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ کتنے ہی لوگ ہیں یہاں پہ جن کا کوئی تعلق قرآن اور سنت سے نہیں ہوتا، کہتے پھرتے ہیں کیسے سجدہ کر دیا حسین نے؟ اس کا وضو تھا کہ نہیں تھا؟ اس کا تھا یا نہیں تھا؟ سوال یہ نہیں، تو اپنے آپ سے پوچھ، یہ کہنے کے بعد تیرا ایمان ہے بھی کہ نہیں؟ تو وضو کی پوچھ رہا ہے؟ وہ فجر کی نماز وضو سے پڑھ کے کا میدان میں اترا ہوا ہے۔ سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ۔ شمر نے الٹی گردن پہ خنجر چلا دیا۔ جانور ذبح کرنا ہو شارک پہ چلاتے ہیں تاکہ تکلیف کم ہو۔ حسین ابن علی کی شارک پہ نہیں چلا خنجر، الٹی گردن پہ چلا ہے خنجر۔ شارک سب سے آخر میں کٹی ہے، جتنی تکلیف کوئی باقی رہ گئی تھی وہ ساری شمر نے حسین ابن علی کو دی۔ جب روح حسین جسم حسین سے نکلی، قدسیان فلک کے جھرمٹ میں رب کائنات پکارا ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ مدینہ چھوڑ کے مطمئن
مکہ چھوڑ کے مطمئن، اکبر دے کے مطمئن، علی اصغر دے کے مطمئن، عباس کے بازو دے کے مطمئن، قاسم دے کے مطمئن، بھوکا رہ کے مطمئن، اپنی جان دے کے مطمئن۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آ لوٹا اپنے رب کی طرف۔ شہیدوں کا استقبال فرشتے اور حوریں کرتی ہیں، حسین کا استقبال حسین کا رب کرتا ہے۔ اس وقت میں زمین کہہ رہی ہوگی واہ حسین، اور دین کہہ رہا تھا یا حسین۔ اس کی پکار تھی واہ حسین، اس کی پکار تھی یا حسین۔ یہ یا حسین اور واہ حسین کے نعروں میں حسین اپنے رب کی طرف پلٹ رہا تھا۔ یہ کربلا ہے لوگ، یہ کربلا ہے۔ کربلا ہوئی کیوں ہے؟ مسجد کے مینار کی اونچائی کو طے کرنے کے لیے نہیں، تخت پر کوئی بے شرم نہ بیٹھ جائے اس کے لیے ہوئی۔ آئیے آج عہد کیجئے کہ دین کی اقامت کے لیے طبیعت پہ ہم حسینی ہو جائیں۔ حسین ابن علی دودھ کی سبیل لگانے نہیں آئے تھے، نہ لگوانے آئے تھے۔ حسینیت کالے رنگ کے کپڑے پہننے کا نام نہیں، علم لگانے کا نام نہیں، کھیر بانٹنے کا نام نہیں، بریانی کی دیگیں اتارنے کا نام نہیں، طبیعت ایسی بنانے کا نام ہے کہ شرابی کو ووٹ نہ دیا جائے۔ کٹ کے سر تیرا چڑھ جائے نوک نیزے کی نوک پر، لیکن تو یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت میں لوگوں کو حسین سے محبت اس لیے سکھاتی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری گلی گلی یا حسین کے نعرے اس لیے لگواتا ہے، شیخ الاسلام گلی گلی واہ حسین کے نعرے اس لیے لگواتا ہے کہ آج دین کو خطرہ ہے، اور دین کو خطرہ جب لاحق ہو جائے تو پھر یا حسین اور واہ حسین کے بغیر تمہارے پاس چارہ کوئی نہیں رہتا۔ لبیک یا حسین کا نعرہ ہر کوئی نہیں لگاتا، لبیک یا حسین کا نعرہ وہی لگاتا ہے جو اپنا علی اصغر، جو اپنا علی اکبر، جو اپنی سکینہ، جو اپنی شہربانوں میدان میں لا کر دین کو بچانے کا عزم کر لے، اسی کا نعرہ ہوتا ہے لبیک یا حسین۔ لبیک بولیے ذرا، لبیک لبیک یا حسین۔ آج کی ضرورت کربلا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کے تبھی تو کسی نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ایک کربلا کے بعد نہیں، ہر کربلا کے بعد یزیدی نسل کے لوگ لباس بدل کے آتے رہیں گے، حسین کا کردار ادا کرنے والے بھی لباس بدل کے آتے رہیں گے۔ کربلا ہوتی رہے گی اور اسلام کربلا کے بغیر زندہ نہیں ہوگا۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد پھر چشتیوں کے بابے نے بات اس بات پہ ختم کر دی کہ شاہ است حسین۔ تاجداری انبیاء کے کندھوں پہ سوار دے کے نہیں کہا ہے، نیزے کی نوک پہ چڑھے ہوئے حسین کو دیکھ کے کہا ہے۔ شاہ است حسین پڑھ لیجئے، سارے بولو، شاہ بادشاہ، لوگو میرا بادشاہ، لوگو میرا بادشاہ حسین۔ کون کہہ رہا ہے؟ چشتیوں کا پیشوا، جس کے ہاتھ پہ 99 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ یہ اس کی بات ہے، یہ کسی دین فروش مبلغ کی بات نہیں، یہ اس کی بات ہے۔ 99 لاکھ ہندو جس کے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھ جائے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین بولو است حسین، بولو دین، مذہب است حسین نہیں، نماز است حسین نہیں،
روزہ است تو حسین نہیں، حج است تو حسین نہیں، زکوٰۃ است تو حسین نہیں. کیوں؟ یہ سارے جز ہیں. خواجہ خواجگاہ نے کہا کل دین است تو حسین. بات یہیں پہ نہیں، دین پناہ. بولیے لوگوں، وقت کبھی یہ ہوتا ہے کہ دین لوگوں کا بنا دیتا ہے، کبھی کبھی وقت یہ بھی آتا ہے کہ دین ڈھونڈتا پھرتا ہے مجھے کوئی پناہ دے دے. جب یہ وقت آئے تو پھر حسین ہے جو اعلان کرتا ہے دین آ تجھے میں پناہ دیتا ہوں. دین پناہ. بولو دین پناہ. پھر بولو دین پناہ. سرداد، سرداد، اصغر داد، عباس داد، اونو محمد داد، علی اکبر داد، ہور داد، 71 داد، 72واں بھی داد. آگے کیا ہے؟ نا داد. سلام یا حسین. سرداد، نداد، دست در دست یزید. حقہ کے بنا لا الہ است حسین. چشتیوں کے بابے نے تو بات ہی ختم کر دی. اس نے کہا سر دے دیا، یزید کو ووٹ نہیں دیا. کہتے یہی وجہ ہے کہ ظلم کی تپتے ہوئے اس میدان میں سر دے کر، ہاتھ نہ دے کر حسین اتنا امر ہوا کہ اس کے بعد سے اب لا الہ کی بنیاد اور کچھ نہیں، فاطمہ کا حسین ہے. اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول. تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطور. شہیدوں کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگ رسول. سلام یا حسین. ماشاءاللہ.